اچھا، ایک اور مسئلہ جو ہمارے ہاں اختلافی ہے اور کافی لوگ اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، بھینس کی قربانی کے حوالے سے. اب یہ بھی علماء میں ایک اختلافی مسئلہ ہے. اہل حدیث علماء میں بعض اس کی اجازت دیتے ہیں، جیسے حافظ محمد گوندلوی صاحب تھے. بعض اس کی اجازت نہیں دیتے، جیسے کہ حافظ عبد المنان نور پوری صاحب تھے. اختلافی مسئلہ ہے. تو جو لوگ اس کی اجازت دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بھینس جو ہے یہ اصل میں گائے کی ایک قسم ہے، اس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں جی بھینس کی قربانی جائز ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس انہی چیزوں کی قربانی جائز ہے جن کا ذکر قرآن میں ہے. تو زیادہ بہتر بات یہی ہے، محتاط بات یہی ہے کہ جن جانوروں کا ذکر قرآن میں آ گیا بس انہی کی قربانی کی جائے. مطلب وہ 8 جانور ہیں، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بیل ہے، دمبا بھیڑ ہے، بکری ہے، بکرا ہے. اب اگر کسی کو میسر، کیونکہ عرب میں بھینس نہیں تھی، سعودی عرب میں بھینس نہیں تھی، تو اس لیے وہاں تو یہ مسئلہ ہی پیش نہیں آیا نا. وہاں یہی جانور تھے 8، تو قرآن نے ان 8 جانوروں کا تذکرہ کیا، ان کو بہیمۃ الانعام کہا گیا، اور انہی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، صحابہ نے کی، اور یہی چلتا رہا. اب بعد میں جب اسلام وسیع ہو گیا، ایسے ممالک تک اسلام پہنچ گیا جہاں پہ یہ بھینس وغیرہ بھی پائی جاتی تھی، تو وہاں پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں. تو بہرحال یہ بات کا مسئلہ ہے، پہلے ادوار میں یہ مسئلہ تھا ہی نہیں. تو محتاط اس میں انداز یہی ہے کہ جن جانوروں کا ذکر قرآن میں ہے یا جن کی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا صحابہ سے ثابت ہے، بندہ اسی تک محدود رہے. ہاں اگر کسی علاقے میں اگر آپ کو گائے بیل میسر نہیں ہو رہا، کوئی بھیڑ بکری دمبا وغیرہ میسر نہیں ہو رہا، تو پھر ایک مسئلہ ہو سکتا ہے مشکل کا کہ جس میں انسان سوچے. ٹھیک ہے.